بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پچھلے دنوں 42-45 کنٹونمنٹس کے جو سکولز کا ایشو تھا اس کے لیے ہم فائٹ کر رہے تھے، تو میں نے آئین کو تھوڑا ڈیپتھ میں جا کے پڑھنا شروع کیا، تو اس کے اندر میں نے کچھ سمجھا کہ جو ہمارے اوپر بیوروکریٹس ہیں، جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہ عوام کے سرونٹ ہیں، عوام کے نوکر ہیں۔ کیا ان نوکروں کو بھی کبھی ضرورت پڑی کہ اپنے حقوق کے لیے ایسے احتجاج ریکارڈ کروائیں؟ کیا اپنے پیٹرول اور گاڑیوں کے لیے بھی کبھی ان کو ضرورت پڑی کہ ایسے احتجاج کریں؟ کیا اپنے باقی معاملات کو کرنے کے لیے کیا کبھی انہوں نے احتجاج کیا؟ میرا تاجر ہی کیوں احتجاج کرتا ہے؟ میرا انڈسٹریلسٹ جو کروڑوں کا اربوں کا ٹیکس کما کے ان کی گاڑیاں چلاتا ہے، ان کے بجلی کے بل پے کرتا ہے، ان کے آسائش کا بندوبست کرتا ہے، اسی کو کیوں احتجاج کرنا پڑتا ہے؟ کیا میرے تاجر کو، میرے انڈسٹریلسٹ کو، کیا وہ یہ ساری مراعات دیتے ہیں؟ اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے، 25A کہتا ہے کہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ کیا میرے تاجر کو، کیا ان کے بچوں کو، کیا گورنمنٹ میں فری ایجوکیشن مل رہی ہے؟ وہ آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کو اس کو فری میڈیکل فیسلٹی ملنی چاہیے۔ کدھر ہے؟ میرا تاجر کروڑوں کا اربوں کا ٹیکس پے کرتا ہے، کس کے پاس ہے؟ کون سا کارڈ ہے کہ ایمرجنسی ہو جائے تو ایمبولینس آئے گی، میرے تاجر کو اٹھا کے تو وہ ہاسپٹل میں لے کے جائے گی، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے گی؟ نہیں ہے۔ یہ وہ ڈسکرمنیشن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور عوام کے ذہنوں میں یہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ میں آج شاید لقمان صاحب کی، ڈاکٹر امجد صاحب کی زیادہ آواز نہ بنوں، میں آج آواز بننے جا رہا ہوں ان 5000 خاندانوں کی، وہ چھوٹے تاجر کی آواز بننے جا رہا ہوں جو ان کے ریسٹورنٹ میں دودھ سپلائی کرتا ہے۔ میں اس تاجر کی، اس چھوٹے دکاندار کی آواز بننے جا رہا ہوں جو ان کے ریسٹورنٹ میں گوشت سپلائی کرتا ہے۔ میں آج اس تاجر کی آواز بننے جا رہا ہوں جو ان کے ریسٹورنٹ میں چینی اور چھوٹی چھوٹی اشیاء سپلائی کرتا ہے۔ آج پورے پاکستان میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی بھائی کو مار رہا ہے۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اس مہنگائی انفلیشن کی وجہ سے ہیں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا 5000 خاندانوں کو آپ بے روزگار کر کے کیا یہ معاملات اور آگے لے کے جائیں گے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سپر سالار سے التجا کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، نہ صرف ان 2 ریسٹورنٹ پہ بلکہ پاکستان کے اندر جو آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے آپ کے ان پالیسیز کی وجہ سے، اس پہ نظر ثانی کریں۔ میری بہن نے کہا کہ پتہ نہیں کون ایڈوائز کر رہا ہے۔ یس، یہ وہی لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمیں اپنی گورنمنٹ کی جو محکمے ہیں ان کی آنکھیں کھولنی ہیں۔ ہمیں آج اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آج پاکستان کے سارے چیمبرز اکٹھے ہیں، آج فیڈریشن آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آج ساری تاجر تنظیمیں اکٹھی کھڑی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیسے بختاوری صاحب نے فرمایا کہ یہ ریسٹورنٹ بند نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میرے بھائی چودھری کاشف نے کہا کہ شیر بنو شیر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز، اسمال انڈسٹری کے سارے شیر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ
صف اول میں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ. آپ جو بھی لائے عمل ترتیب دیں گے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس جو بھی لائے عمل ترتیب دے گی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ جناب نعیم اشرف صاحب.